دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، مختصر سے وقت میں کچھ باتیں جو میرے ذہن میں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات سے کچھ دیر محو گفتگو رہوں اور اسی مستحضر باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو راستے دکھلائے، اپنی امت کو وہ باتیں بتلائیں کہ اگر یہ امت ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو امت کی آخرت سنور جائے گی۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دنیا بھی سنوارنے کی باتیں بتلائیں کہ اگر یہ امت ان باتوں پر بھی عمل پیرا ہو جائے تو اس امت کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ بھائیو، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں کے جانے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جب تک یہ پانچ چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، اللہ نے یہ پانچ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں، اس وقت اس کی قدر کرو۔ اگر یہ چیزیں چلی جائیں گی تو پھر لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے قدر کرو، اس لیے کہ ایک نوجوان انسان ہر اس عبادت کو انجام دے سکتا ہے جس کی خواہش ایک بوڑھا شخص بھی کرنے کے باوجود انجام نہیں دے پائے گا۔ ایک نوجوان شخص ہر اس عبادت کو انجام دے کر اپنے رب کی مرضی کو حاصل کر سکتا ہے جو ایک بوڑھا شخص چاہ کر کے بھی اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کے نزدیک نہایت محبوب ہے، نہایت مقبول ہے، نہایت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، صرف اللہ کے عرش کی چھاؤں ہوگی، اس چھاؤں میں اللہ کے ساتھ خوش نصیب بندے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی، جس کی عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق گزری ہوگی۔ اس لیے بھائیو، نوجوان کی عبادت اللہ کے نزدیک نہایت مقبول ہے، اس لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے قدر کیجئے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک نوجوان اگر چاہے رمضان کے روزے کو
सकता है। और वो रोजे जैसे हमें इबादत को अदा करने से कासिर रहेगा। ये एक अलग सी बात है कि अल्लाह भले ही उसे माफ फरमा दे, लेकिन जो रोजे की फजीलत है, जो रोजे की अहमियत है, जो रोजे की बरकत है, एक नौजवान उसको अदा कर सकता है। इसी तरह हज के अरकान हैं, जिन लोगों ने हज किए होंगे, एक बूढ़ा शख्स हज के तमाम अरकान को कमा हक़ अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके जिस्म में वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है। लेकिन एक नौजवान हज के भी तमाम अरकान को बखूबी अंजाम दे सकता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबाब क़ब्ल हरमिक, कि अपनी जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले कदर करो। एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, वो चाह करके भी तमाम इबादतों को अंजाम नहीं दे सकता है, लेकिन एक नौजवान के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत, वो कुव्वत रखी है कि वो चाहे तो तमाम इबादतों को अंजाम दे सकता है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिहत क़ब्ल सक़मिक, कि अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले गनीमत जानो। भाइयों, जो लोग सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, बीमारियों से महफूज हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इसलिए कि बीमार शख्स अल्लाह की इबादत करने से कासिर होता है। शुगर का मरीज वो रमजान के रोजे रखने से कासिर रहता है। शुगर का मरीज ज्यादा देर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करने से कासिर हो जाता है, इसलिए कि उसके जिस्म में अब वो ताकत और कुव्वत नहीं है जितने तंदुरुस्त सेहतमंद इंसान के अंदर हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सेहत को बीमारी के आने से पहले गनीमत जानो। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन्नास अस्सिहतु वल फ़राग़, कि दो नेमतें ऐसी हैं कि इंसान उन दो नेमतों में गफलत में पड़ा हुआ है। एक सेहत है और दूसरी फराग वाली है। भाइयों, ये सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए एक सेहतमंद इंसान, मिसाल के तौर पर जिसकी आंख की रोशनी बाकी है, वो चाहे कुरान करीम की तिलावत कर सकता है। जिसकी आंख की रोशनी बाकी है, सेहतमंद है, वो चाहे खाना काबा का दीदार कर सकता है। एक सेहतमंद इंसान जिसकी आंख की रोशनी बाकी है, वो चाहे अपने माँ बाप की जियारत करके मकबूल उम्रा का सवाब हासिल कर सकता है। लेकिन एक मरीज आदमी जिसकी आंख की रोशनी बाकी नहीं है, वो कुरान करीम को देख भी नहीं सकता है, उसकी तिलावत भी नहीं कर सकता है। वो खाने काबा को देखने की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चला जाएगा। वो माँ बाप की जियारत करने से भी महरूम है। इसलिए भाइयों, अपनी सेहत को गनीमत जानिए, अपनी सेहत की कद्र कीजिए। अल्लाह ने जिस एतबार से भी जिन आज़ा को भी महफूज रखा है, उसका शुक्र अदा कीजिए। ये बीनाई, आँख की रोशनी अल्लाह की वो नेमत है, अल्लाह की वो अता करदा नेमत है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती है। लेकिन हम और आप इस नेमत का भी गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को बर्बाद और अपनी आखिरत को भी बर्बाद करते हैं। भाइयों, ये आँख, ये बीनाई अगर इंसान चाहे, इसके जरिए से वो कुरान करीम की तिलावत करके, वो माँ बाप की जियारत करके और दूसरी अच्छी चीजों को देख करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकता है। लेकिन हम इस निगाह से ऐसी चीजों को देखते हैं जिसकी बिना पर अल्लाह भी नाराज, और जो दुनिया में सजाएं मुकद्दर हैं, उन सजाओं के भी हम हकदार बन जाते हैं। भाइयों, ये आँख बदनिगाही जब करती है, गैरों को जब देखती है, तो इसी आँख को, जिस आँख के जरिए से हम गैरों को देखते हैं, गैरों को देखकर दिल में लज्जत महसूस करते हैं। भाइयों, क़यामत में इसी आँख में पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। आज अगर इस आँख में एक तिनका चला जाए, चैन नहीं मिलता,
سکون نہیں ملتا ہے، لیکن اس قیامت کے دن اسی آنکھ میں جس کے ذریعے سے ہم نے کسی حسینہ کو دیکھا ہے اور دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، ہم نے جس نگاہ کے ذریعے سے کسی غیر عورت کو دیکھا ہے اور دل کو سکون پہنچایا ہے، اسی آنکھ میں اللہ پگھلایا ہوا سیسا ڈالے گا۔ بھائیو، یہ زنا کی پہلی سیڑھی یہی نگاہ ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ اس بدنگاہی کی سزا آخرت میں تو اللہ دے گا ہی، دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ دعائیہ مجلس ہے اور تکمیل حفظ قرآن کے موقع سے ہم اور آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ بھائیوں، میں بتلاتا ہوں، میں نے سوچا، بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ پہلے کے زمانے کے حفاظ حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، پر وقت پاروں کے پارے پڑھ دیا کرتے تھے۔ آج کے حفاظ وہ رکھ کر کے بھی ایک پارہ نہیں سنا پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائیو، ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کسی غیر عورت کو دیکھ رہا تھا، کسی حسینہ پر اس کی نگاہ ٹکی ہوئی تھی، کسی بزرگ نے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس کافرہ لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے حسن کی کوئی مثال، خوبصورتی کی کوئی نظیر نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس خوبصورت چہرہ کو بھی اللہ کل جہنم میں ڈالے گا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس خوبصورت چہرہ کو بھی قیامت میں جہنم کی آگ جھلسائے گی، میں اسی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ تجھے اس بدنگاہی کی سزا ضرور ملے گی اور دنیا میں ہی ملے گی۔ بھائیو، اس بدنگاہی کی سزا دیر سے ہی صحیح لیکن ملتی ہے۔ جس نے اس حسینہ کو دیکھا تھا اور جس بزرگ نے اس سے کہا تھا، ان کا قول ہے کہ 40 سال کے بعد مجھے اس بدنگاہی کی سزا یہ ملی کہ میں حافظ قرآن تھا، 40 سال کے بعد اللہ نے اس بدنگاہی کی سزا مجھے یہ دی کہ میرے سینے سے محفوظ قرآن کو نکال دیا گیا، اور میں نے جو قرآن کریم کو حفظ کیا تھا اس قرآن کریم کو اللہ نے بھلا دیا۔ کس بنا پر؟ اس بدنگاہی کی نحوست کی بنا پر۔ میں تمام حفاظ کرام سے اور علماء کرام سے مجھ سے بہتر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن غور کیجئے گا کہ کل کے حافظ قرآن 5 پارے 10 پارے سنا دیا کرتے تھے بغیر دیکھے ہوئے۔ آج کا حافظ قرآن دن بھر رکھتا ہے، ایک پارہ تراویح میں سنانے میں دشواری سامنے آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نگاہیں بھلے ہی سامنے کسی غیر عورت کو نہیں دیکھتی ہیں، لیکن موبائل پر یہ نگاہ ٹکتی ہے اور غیر عورتوں کو دیکھتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ نہ حدیث اس دل میں محفوظ رہتی ہیں، نہ قرآن محفوظ رہتا ہے، نہ دعائیں محفوظ رہتی ہیں۔ بھائیو، اس لیے آج سے عہد کیجئے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اگر ٹکائیں گے، اگر دیکھیں گے، ہماری نگاہ اگر پڑے گی تو صرف ان چیزوں پر جن کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کیجئے۔ یہ نگاہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان اس سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو وہ آگے کی اور بھی بڑھنا چاہتا ہے، اور شیطان اسے آگے کی اور بڑھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور منزل مقصود یہی زنا ہے۔ بھائیو، اس زنا کی نحوست دنیا میں بھی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی پڑے گی۔ دنیا میں تو یہ ہے، کہا گیا ہے کہ جس جگہ زنا ہوتا ہے، جس جگہ بدکاری ہوتی ہے، اس کے ساتھ گھر تک اللہ کی نحوست اترتی ہے، اس سے 60 گھر تک اللہ کی نحوست اترتی ہے اور سب کے سب منحوس ہو جاتے ہیں۔ یہ کم بڑی نحوست نہیں ہے کہ زنا یہاں ہوا، لیکن اس کی نحوست آپ کے گھر تک بھی گئی، آپ کے گھر تک بھی گئی، آپ کے گھر تک بھی گئی۔ اس لیے بھائیو، بدکاری سے بچیے۔ یہ تو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ آتا ہے کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے، جب بدکاری عام ہو جاتی ہے تو جوانوں کی کثرت سے موت ہونے لگتی ہے۔ آج زنا عام ہو چکی ہے، نوجوان لڑکوں کی زیادہ اموات بھی ہونے لگی ہیں۔ اس لیے
لیے بھائیو زنا سے اپنے معاشرہ کو بھی بچائیے۔ دوسری بات، یہ تو دنیا میں سزا ملتی ہے، زناکار جہنم میں بھی شرمندگی کا احساس کرے گا اور اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زناکار کی شرمگاہ سے جہنم میں ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی بھی اس سے پناہ مانگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جیل میں اگر کوئی قیدی جاتا ہے، زنا کر کے جاتا ہے، تو اس کی وہ عزت و وقت تمام قیدیوں کے سامنے نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک گھنونا کام کو انجام دیا ہے۔ کل جہنم میں بھی اس زناکار کی شرمگاہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ وہ جہنمی جو خود ستائے ہوئے ہوں گے، وہ جہنمی جو خود جھلسے ہوئے ہوں گے، پیپ پی رہے ہوں گے، خون پی رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس زناکار کی بدبو سے وہ بھی پریشان ہوں گے۔ اس لیے بھائیو اپنی نگاہ کی حفاظت کیجئے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ اپنی مالداری کو فقر کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ میں ان مالداروں سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے زمین و جائیداد کا مالک بنایا ہے، جن کو اللہ نے روپے پیسے دیے ہیں، اگر آج اللہ نے دیا ہے تو اس کی قدر کیجئے۔ کب؟ فقر کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ جو اللہ آپ کو مالدار بنا سکتا ہے، وہ اللہ آپ کو کنگال بھی بنا سکتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا، کل جن کے ہاتھ اوپر ہوا کرتے تھے آج ان کے ہاتھ نیچے ہیں، کل جو دیا کرتا تھا آج وہ محتاج ہے، کل جن سے دوسرے اپنی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے آج وہ دوسروں سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرواتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے اس دولت مندی کو اللہ کی غنیمت جانیے، اور ایک بات غور سے سنیے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کی قدر کرتا ہے تو وہ تینوں چیزیں محفوظ بھی رہتی ہیں، بڑھتی بھی رہتی ہیں، اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ پہلی چیز دولت ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے اور اس نے دولت کا حق ادا کیا اور کرتا رہا تو اللہ اس دولت میں اضافہ فرماتا ہے، اس دولت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دولت کا حق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کیجئے، دولت کا حق یہ ہے کہ محتاج کی محتاجی کو دور کیجئے، دولت کا حق یہ ہے کہ بیوہ کی ضرورت کو پوری کیجئے، دولت کا حق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب بھی ضرورت پڑے آپ خرچ کیجئے، دولت کا حق یہ ہے۔ اور دولت کو ناحق استعمال کرنا یہ ہے کہ آپ اس دولت کے ذریعے سے شراب پی کر، جوا کھیل کر، کسی پر غلط مقدمہ دائر کر کے، کسی پر غلط طریقے سے خرچ کر کے آپ اگر اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں تو یہ دولت کو ناحق خرچ کرنا ہوا۔ یاد رکھیے کہ جب انسان دولت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ دولت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جب حق ادا نہیں کرتا ہے تو یہ دولت اللہ کسی دوسرے کے پاس منتقل کر دیتا ہے جو اس کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ زمانے میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں، آپ نے بھی اپنی بستی میں دیکھا ہوگا، جو کل 10 بیگھہ کا مالک تھا آج اس کی اولاد ایک کٹھے کا بھی مالک نہیں ہے، جو لکھپتی تھا آج اس کے پاس 1000 روپے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دولت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زمینیں باقی رہیں تو عشرے نکالیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان میں سامان موجود رہے تو آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت ختم نہ ہو، آپ کی اولادوں تک یہ دولت منتقل ہوتی رہے تو آپ اس دولت کا حق ادا کیجئے، صدقات و خیرات کیجئے۔ یہ دولت آپ کے پاس جیسے رہی ہے آپ کے اولاد کے پاس بڑھ کر کے جائے گی۔ دوسری چیز حکومت ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے حکومت دی، یہ حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ ملک کی بھی حکومت ہو سکتی ہے، صوبہ کی بھی، ضلع کی بھی، بلاک کی بھی، پنچایت کی بھی، محلے کی بھی، گھر کی بھی، آپ کو جس حیثیت کی بھی حکمرانی ملی ہے۔ آپ اگر اپنے گاؤں کے سربراہ ہیں، حکمراں ہیں، آپ کے گاؤں میں آپ کی بات رکھی جاتی ہے، اگر آپ نظردار ہیں تو آپ اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ اگر آپ کو مسجد کا متولی بنایا گیا، امام صاحب کے آپ حکمراں ہیں، مؤذن صاحب کے اگر آپ حکمراں ہیں،
تو بھائیو اس کا صحیح استعمال کیجئے، اس لیے کہ جب انسان اپنی حکومت میں ناانصافی کرتا ہے اللہ کسی دوسری جگہ اس کو منتقل کر دیتا ہے ایسے شخص میں جو اس کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ علم ہے، یہی قرآن کریم کا علم، حدیث پاک کا علم، کہ جب انسان اس علم کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس علم میں اضافہ فرماتا ہے۔ علم کی قدر یہ ہے کہ جتنا آپ نے سیکھا اس پر عمل کریں، جتنا آپ نے سیکھا دوسروں کو بتلائیں، جتنا آپ نے سیکھا اسے پھیلائیں۔ اگر اس علم کی قدر نہیں کرتا ہے کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، تو پھر اللہ اس علم کو منتقل کر کے ایسے دل میں ڈال دیتا ہے جو اس کی قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ساری چیزیں تجربہ کی ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جن کے گھر میں کل تعلیم یافتہ افراد تھے آج ان کی آل اولاد جاہل ہیں، جو کل جاہل تھے آج ان کی آل اولادیں تعلیم یافتہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے میرے استاد محترم نے بتلایا تھا کہ جو کوئی شخص بھی کسی حافظ قرآن، کسی عالم دین کی قدر کرتا ہے، دل سے قدر کرتا ہے، اللہ یا تو اس کی نسل میں کسی کو حافظ قرآن یا کسی کو عالم دین بنا دے گا۔ اگر اس کی نسل میں نہیں، اگر اس کی اولاد میں نہیں، تو اولاد کی اولاد میں ضرور اللہ علم کو کہیں نہ کہیں سے منتقل کر دے گا۔ یہ اہل علم کی قدر کی برکت ہے۔ کم سے کم آپ اگر اہل علم کی قدر نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اس کی برائی سے بھی اپنی زبان کو روک لیجئے۔ اس لیے کہ جو شخص اہل علم کی بے عزتی کرتا ہے، اس کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھتا ہے، اللہ اسے بھی اس کی اولادوں کو بھی علم سے محروم رکھ دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو یہ تیسری چیز علم ہے، اس کی قدر کیجئے۔ حدیث پاک میں جن 5 چیزوں کی قدر کرنے کو کہا گیا ہے ان میں سے چوتھی چیز یہ ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اپنے خالی اوقات کو مشغولی کے آنے سے پہلے قدر کیجئے۔ اس لیے کہ خالی اوقات میں انسان ہر اس کام کو انجام دے سکتا ہے جو مشغولی کے اوقات میں نہیں دے سکتا، دینا ناممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیو جو بھی خالی اوقات آپ کو ملتے ہیں اس کی قدر کیجئے، اس میں اللہ کی عبادت کیجئے، ایسے کام کیجئے جن کی بدولت اللہ کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی آپ کو میسر ہو جائے۔ 5ویں چیز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قدر کرو وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو موت کے آنے سے پہلے قدر کیجئے۔ اس لیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں یاد رکھیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ کے نام کو لے کر کے، اللہ کو یاد کر کے آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ کہہ کے، سبحان اللہ کہہ کے، درود شریف پڑھ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، یا دوسری جتنی بھی نیک کامیں ہیں ان کاموں کو کر کے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ کے جسم سے یہ روح پرواز کرے گی، یہ جان نکل جائے گی، آپ سبحان اللہ بھی کہنے سے محتاج رہ جائیے گا۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بیکار نہ چاہیے، اس لیے کہ یہ چھوٹا عمل بھی کل آخرت میں آپ کو اتنا بڑا کام دے گا جس کی بنا پر آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 1-2 شخص ایسے ہوں گے، ایک شخص تو ایسا حاصل کیا جائے گا جس کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ ہوگا دونوں کے حق میں، ایک کے حق میں تو اس لیے کہ اس کے پاس صرف گناہ ہی گناہ تھے، صرف ایک نیکی رہے گی، اور ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ کسی کو جنت میں جانے کا، اللہ کا جو عدل ہے اس کے مطابق وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ 100 کی 100 نیکیاں ہوں گی، اللہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرا شخص آئے گا جس کے پاس صرف نیکیاں ہی ہوں گی لیکن صرف ایک گناہ ہوگا، ایک گناہ کے ہونے
ہونے کی وجہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ بھائیوں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کسی حقیر کسی چھوٹے سے نیکی کو حقیر مت سمجھیے، یہی نیکی کل قیامت کے دن آپ کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ خیر دونوں کے حق میں اللہ رب العزت جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دے گا، ایک کے لیے تو اس لیے کہ گناہ ہی گناہ ہے، اور دوسرے کے لیے اس لیے کہ ایک نیکی کمی ہے۔ خیر جس کے لیے ایک نیکی کمی ہوگی، جس کے پاس صرف گناہ ہی ہوں گے، وہ جا رہا ہوگا، لیکن وہ سوچے گا کہ میرے پاس تو صرف گناہ ہی گناہ ہے اور اس کے پاس تو ایک نیکی کی کمی ہے، اگر میں اسے ایک نیکی دے دیتا ہوں تو یہ جنت میں چلا جائے گا، میں تو ضرور نہیں، کم سے کم یہ بچ جائے۔ بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آخرت میں بھی اگر ایثار کا جذبہ ہے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہم تو ابھی حیات سے ہیں، ایثار کا جذبہ پیدا کیجئے، بھائیوں کی ضرورت کے وقت مدد کیجئے، بھائیوں کی ضرورتوں کو پوری کیجئے، کسی کی ٹانگ کھینچنے میں اپنی قوت کو صرف مت کیجئے، بلکہ کسی کو آگے بڑھانے میں اپنی قوت کو صرف کیجئے، اس لیے کہ جو شخص کسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اللہ غیبی طور پر اسے آگے بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص کسی کی ٹانگ کھینچ کر پیچھے کرنا چاہتا ہے اللہ اسے اس سے بھی پیچھے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں دنیا میں بھی ایثار کا جذبہ پیدا کیجئے۔ خیر کل قیامت کے دن اللہ اس شخص کو تو جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا ہی دے گا، وہ کہے گا کہ تم کے لیے نیکی لے لو اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ آئے گا اللہ کے سامنے اور کہے گا اللہ میرے پاس یہ ساری نیکیاں ہیں جتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہے گا کہ آج کی اس ہمہ ہمی وقت میں کس نے تمہاری مدد کی؟ وہ شخص کہے گا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک نیکی دی ہے۔ اللہ کہے گا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کوئی مجھ سے زیادہ فیاضی میں سخاوت میں بڑھ نہیں سکتا ہے۔ آج مجھ سے زیادہ کون ہے فیاض ہے، کون ہے جو سخی ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ سخاوت کر رہا ہے، مجھ سے بھی زیادہ فیاضی کر رہا ہے۔ اس لیے بلاؤ اس شخص کو، حاصل کیا جائے گا۔ اس شخص کو تو کیونکہ 100 نیکیاں مل چکی ہوں گی، جنت میں چلا جائے گا۔ اس شخص کو ایثار کی بنا پر، کسی کی ہمدرد ہونے کی بنا پر اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ اس لیے بھائیوں اس دنیا میں بھی ایثار کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس وقت جس موقع سے جمع ہوئے ہیں، تکمیل حفظ قرآن کے موقع سے، حافظ قرآن کی قدر کرنا سیکھیے، عالم دین کی قدر کرنا سیکھیے۔ جب حافظ قرآن کی قدر کیجیے گا، عالم دین کی قدر کیجیے گا، اللہ آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، میں نے کوئی تیاری نہیں کہی ہے، بس اتنا سا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیامت کے دن اس شخص کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں عزیزوں اپنے علماء کی قدر کیجئے، اپنے حفاظ کی قدر کیجئے۔ دوسری بات، مدرسہ میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں بھی اسی سے جڑا ہوا ہوں، اس پر بھی آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اس پر بھی آپ کی زبان کھل جاتی ہے۔ مسجد میں تھوڑا سا دوڑ بڑھا کر دیا، اس پر چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آپ کے مہمان کو اگر میں کسی طرح کی تکلیف پہنچاؤں آپ کا دل اٹھے گا، آپ کو ٹھیس پہنچے گی۔ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آپ کی بستی میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے محلے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے آپ نظر انداز کر دیجئے، جیسے اپنے اولادوں کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہیں، مہمان رسول سمجھ کر کے نظر انداز کر دیجئے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے، کیوں کہ آپ نے ان کے مہمان کی قدر کی ہے، آپ نے ان کے مہمان کی عزت کی ہے۔ اس لیے بھائیوں ان چیزوں کا خیال کیجئے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو 3 خوش نصیب بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، قرآن کریم کو جس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، میری دعا ہے ان تینوں بچوں کے لیے کہ اللہ اس کی برکت سے اسے بھی اور ان کے اہل خانہ کو بھی اور ان کے رشتہ دار کو بھی اللہ جنت نصیب عطا فرمائے، اور ان تمام کے صدقے میں اللہ مجھ ناچیز کو بھی مرنے کے بعد جنت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔